سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح وقل الدعاء الخفي الصريح يسعك السلام علیکم، عید مبارک۔ سب سے پہلے تو ان تمام لوگوں کا بہت بہت شکریہ، تھینکس، جو یہ میسیج سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، عمل کرتے ہیں اور آگے بھی لوگوں کو فارورڈ کرتے ہیں اصلاح و تربیت کے لیے، ریئلی اپریشیٹ۔ اور جو لوگ نہیں کرتے وہ ان کی چوائس ہے، ان کی مرضی ہے۔ بہرحال یہ ایک کار خیر ہے، ایک چیریٹی کا ایک طریقہ ہے، دوسروں کو گائیڈ کرنا، دوسروں کو سیدھی اور سمپل اور قرآن و حدیث سے بتانا، جو کہ میرا ضمیر یعنی شاکلہ جو ہے، یعنی میری عقل، فہم، میری وسعت، وہ مجھے کہتی ہے کہ یہ کام کرو، اور چونکہ میں نے اپنا حساب دینا ہے تو اس لیے میرا شوق ہے اور میں یہ کام کرتا ہوں۔ اگر بات کی جائے شاکلہ کی، یعنی کہ جو آپ کی وسعت کیپیسٹی ہے وہ ہے کیا، اس کو تھوڑا سا سمجھتے ہیں ڈفرینٹ انداز میں اور اپلائی کرتے ہیں آج کل کے حالات اور ہمارے جو ماحول ہے دنیا کا۔ بات دیکھیں، سورہ اسراء جو آیت 84 میں ہے کہ کل یا ملو اعلی شاکلاتی، یعنی کہہ دو ہر ایک عمل کرتا ہے، یعنی تمام جو لوگ ہیں، سب لوگ، وہ اپنی طبیعت، اپنے مزاج کے حساب سے۔ اب شاکلہ کا ورڈ جو یہ سورہ اسراء کی آیت 84 میں آیا ہے، شین کاف لام، یعنی شکل و صورت مشابہت ہونا، یعنی شیپ، بیسیکلی ایک ڈائی یا سانچے کے سینس میں ہے۔ اور اگر اس کو ہم گہرائی میں دیکھیں نفسیاتی طریقے سے انسان کی، کہ انسان کی جو جبلت ہے، طبیعت ہے، مزاج ہے، اس کے عمل جو ہوتے ہیں اس کے حساب سے ہوتے ہیں۔ تو شاکلہ کا ورڈ اللہ تعالیٰ نے اس لیے کیا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتے ہیں اسی آیت میں کہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ وہ سیدھی راستے پہ کون ہے یا کون کیا کر رہا ہے، لیکن ہر شخص اپنی مزاج، اپنی طبیعت کے مطابق جو ہے عمل کرتا ہے۔ تو ایک تو شاکلہ کو اگر سمجھیں مزید گہرائی میں، تو ایک تو بات یہ بنتی ہے کہ شاکلہ یعنی کہ آپ کے اندر جو گیون، جو آلریڈی دی ہوئی ہے طرح سے، وہ جین، جو آپ کی صلاحیتیں جو آپ کے اندر، آپ کی اسکن کے اندر، آپ کی جو روح کے اندر ہیں، وہ ایک سانچہ، ایک ڈائی کی صورت میں آپ کی پرسنالٹی کے اندر وہ شامل ہوتی ہیں اور وہ آپ کی ڈیولپ ہوتی ہے ایک شخصیت۔ دوسری طرف جو آپ کی شخصیت، پرسنالٹی کے اندر بہت ہی امپورٹنٹ فیکٹرز ہیں اس دنیا کے حساب سے، وہ آپ کا ماحول، انوائرمنٹ ہے، حالات ہیں، آپ کی تربیت کیسے ہوتی ہے، علم آپ کو ملتا ہے، آپ کی جسمانی قوتیں یعنی عقل و فہم بھی ہے، طبیعت، مزاج کیسے بنتا ہے، آپ کا ماحول کیسا بنتا ہے، اور وے آف تھنکنگ، آپ کا ایک لائف کا پیٹرن کس طرح سے بن جاتا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں، تمام فیکٹرز جو ہیں، پیرامیٹرز جو ہیں، وہ آپ کی طبیعت اور مزاج کے حساب سے آپ کی ایک پرسنالٹی ڈیولپ کرتے ہیں۔ اب ہر شخص کے لیے یہ مختلف فیکٹرز ہیں، ہر شخص کا ماحول ڈفرینٹ ہے، طبیعت ڈفرینٹ ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو ہر شخص کی شاکلہ یعنی اس کی جو ایک پرسنالٹی، اس کا شیپ جو بنتا ہے، اس کی ایک وسعت جو بنتی ہے، وہ دوسرے سے مختلف ہوتا ہے۔ یہ بالکل کلیئر بات ہے۔ اب دیکھا جائے تو جس طرح انسان کے اندر جو اس کا کیریکٹر ہے، کردار ہے، وہ کیا ہے، وہ یہی تو ایکچولی ہے کہ پرسنالٹی ہے، کہ وہ انہی تمام فیکٹرز، پیرامیٹرز کے بیس کے اوپر اس کا پھر اخلاق، اس کا مزاج، اس کی طبیعت، اس کا انداز، سب کچھ پھر وہ ڈیولپ ہوتا ہے، اور پھر انسان اسی حساب سے ریئیکٹ کرتا ہے، اپنے عمل کرتا ہے، لوگوں کے ساتھ برتاؤ کرتا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں ایک اور اگلی سٹیج جو بنتی ہے وہ کس طرح سے بنتی ہے، وقت کے ساتھ ساتھ دیکھیں انسان کا آگے بڑھنا، یعنی علم و عمل کے حساب سے دیکھا جائے، اس کے ایکسپیرینسز، اس کے تجربات، اس کے مشاہدات، اس کے اندر جو ڈفرینٹ اس کی جو ایویڈنس اس کی جو بنتی ہیں لائف کے حساب سے، جو سیکھتا ہے، سکھاتا ہے پروفیشنل لائف میں یا دینی حساب سے یا دنیاوی حساب سے، وہ سب چیزیں ایڈ ہوتی رہتی ہیں اس کی پرسنالٹی میں، یعنی اس کی شاکلہ میں۔ اب اس کی استطاعت یعنی لمٹس کے حساب سے، اس کے سیکھنے کے عمل کے حساب سے، ہر شخص کی اگین یہ ڈفرینٹ تجربات، ڈفرینٹ شاکلہ ہوتی ہے۔ تو اب مطلب بنتا ہے کیا، کہ اگر ایک انسان 30s 40s اور 50s میں اگر چلا جاتا ہے، تو اس کا لائف کا جو ایک پیٹرن ہے، یعنی کہ ایک لائف کا جو پورٹ فیلو ہے، یعنی کہ شخصیت جو ہے، اس کے اندر بے شمار اگر صلاحیتیں ہو سکتی ہیں، کوالٹیز ہو سکتی ہیں، اسکلز ہو سکتی ہیں، اور وہ سامنے نکھر کے سامنے آتی ہیں اگر صحیح طرح سے انسان اپنے آپ کو ڈیولپ کرتا ہے، اور ساتھ ساتھ انسان یہ بھی جان لیتا ہے کہ اس کے اندر کیا کیا کوالٹیز، خواص کیا ہیں، اچھائیاں، برائیاں کیا ہیں، اور سب سے بڑی بات دین کے حساب سے کہ وہ خیر و شر یعنی کہ اچھے اور برے میں تمیز کرنا جانتا ہے۔ اب ایک اہم بات یہ ہے کہ جیسا کہ ہر انسان کے تمام حالات، سوچ وغیرہ دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں، تو پھر ظاہر سی بات ہے اس کے موقع بھی، اپرچونیٹیز بھی، اس کے مواقع جو ہوتے ہیں، اس کے ساتھ اس کا ٹائم بھی، اس کے ساتھ اس کی منی بھی، اور اس کا علم بھی، وہ بھی ایک دوسرے سے ڈیفینیٹلی ڈفرینٹ ہی ہوتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ بھی ہر انسان کا جو حساب ہے، یعنی اس کا جو آخرت میں، قیامت میں حساب کتاب ہوگا، وہ انسان کے اسی اسکن کے حساب سے، یعنی اس کی لمٹس کے حساب سے، اس کی صلاحیتیں، قوتیں، اس کی شاکلہ کے حساب سے ہی اللہ تعالیٰ حساب لیتے ہیں۔ تو مطلب کیا بنا، کہ انسان کے اندر اس کی شاکلہ کے مطابق جتنا بھی وہ عمل کرے گا اس دنیا میں،
چاہے وہ دنیاوی حساب سے ہو، چاہے وہ دینی اخلاقی شریعت کے مطابق ہو، یا اس کا جو بھی عمل ہو، وہ قیامت میں جو اس کا حساب ہوگا وہ ڈیفینیٹلی اس کی شاکلہ، اس کی وسعت کی کیپیسٹی کے حساب سے ہی اللہ تعالیٰ لیں گے، اور یہ بات اللہ تعالیٰ نے بالکل کلیئر کرا دی. تو یعنی بینچ مارک آپ کا کیا ہے؟ آپ کی پرسنالٹی، آپ کا شاکلہ ہے. اور اسی بات قرآن پاک میں یوں بیان کیا گیا ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، یعنی سورہ بقرہ آیت 286 میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی جان پہ ذمہ داری نہیں ڈالتا مگر اتنی کہ جتنی اس کے اندر اس کی کیپیسٹی، وسعت یا شاکلہ ہو. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر بندے کا جو عمل ہوگا، اس کا جو شاکلہ ہوگی، اس کے حساب سے وہ جب دنیا میں کام کرے گا، جو بھی عمل کرے گا، وہ اس کی طاقت سے آئے تو اللہ تعالیٰ اس کو دیں گے نہیں. دوسری چیز کہ آخرت میں جو اس کا جو حساب ہوگا وہ اسی کی پرسنالٹی، اس کی شکل کے حساب سے تعالیٰ اس کا حساب و کتاب اور اس کو اجر یا جو بھی اس کا ہوگا وہ دیں گے. تو ہمیں یہ بات جب سمجھ میں آتی ہے کہ شاکلہ یعنی آپ کی جو لمٹس ہیں، آپ کی جو اسکن ہے، وہ ہم جب اس کو سمجھ لیتے ہیں تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اپلائی کس طرح کرتے ہیں اس دنیا میں. اب ایک دنیاوی اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو ایک طرف تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو بے شمار صلاحیتیں دی ہیں. آپ دیکھیں کہ آپ کے ارد گرد ہمارے اس دنیا میں ہر طرح کے ذہین، انٹیلیجنٹ، سمجھدار، ہوشیار اور چالاک لوگ، اور ہر طرح کے دنیاوی مفاد یا فائدے کے لیے جو ہیں وہ لوگ موجود ہیں، جو کہ اپنے آپ کو جو کمپلیٹلی یعنی کہ اس دنیا میں سیٹسفائی یا سکسیزفل کرنے کے لیے ہر طرح کی محنت کرتے ہیں، مشقت کرتے ہیں، اور فائدہ اٹھانے کے لیے اپنی جان تک لڑا دیتے ہیں. تو مطلب یہ ہو کہ اگر کوئی دنیاوی مقصد ہو تو تمام تر ان کی صلاحیتیں، ان کی ایفرٹس، ان کی کوششیں، ان کی شاکلہ جو ہوتی ہے وہ اس میں استعمال ہوتی ہیں. اور اس کی ایگزامپل جو ہیں ہزاروں ہیں ہمارے پاس. شو بزنس میں دیکھیں، میڈیا لائف میں دیکھیں، فلمیں، ڈرامے، فلاسفر، ٹریولرز، انفلوئنسر جو لوگ ہوتے ہیں، جو انفلوئنس کرتے ہیں لوگوں پہ، دانشور، انٹلیکچوئل لوگ جو ہوتے ہیں، فلاسفر جو پولیٹیشینز ہیں، ہر طرح کی فیلڈ میں دیکھیں آپ ایکسپرٹ، ماہر ترین لوگ، یہ تجربہ کار، جہاں دیدہ قسم کے لوگ جن کو ویل اویئر ہوتے ہیں جو دنیا کے حساب سے اور دنیاوی اعتبار سے جو ہے ان کو ہر طرح کا ایکسپیرینس، تجربے ہوتے ہیں. تو وہ آپ دیکھیں ایسے فلاسفر ٹائپ کے لوگ جو ہیں وہ اپنے کمال پہ ہوتے ہیں، یعنی ہائیسٹ لیول پہ ہوتے ہیں اس دنیا کے حساب سے، اور اپنے آپ کو ہر ممکن آگے رکھنے کی کوشش بھی کرتے ہیں، اپنے آپ کو فٹ رکھنا، جیسے ایکسرسائز ہے، ہیلتھ کے حساب سے ہے، اسکلز کے حساب سے ہے. اب یہ تمام چیزیں آپ ظاہر سی بات میں اگر عقل ہے، سمجھ ہے اور آپ سمجھدار ہیں تو ظاہر سی بات ہے آپ اپنی باڈی کی، اپنے جسم کی، اپنے مال و دولت کی، اپنے دنیاوی حساب سے اپنی شہرت کی، اپنی فیم کی، آپ اپنی جو جتنی بھی آپ کی اچھائیاں ہیں دنیا کے حساب سے، آپ اس کو آلویز ٹاپ پہ رکھنے کی کوشش کریں گے، اور اس کے لیے آپ تمام مشقت، محنت کریں گے، ہر طرح کی آپ اپنی جو ہارڈ ورک ہے وہ کریں گے. تو لیکن جب انہی مسلم لوگوں کی بات کر رہا ہوں کہ اگر ہم دیکھیں کہ دینی اعتبار سے یعنی قرآن و شریعت کے حساب سے اگر ہم دیکھیں تو پھر یہ مسلم لوگ جو ہیں یہ کس حد تک جو ہے اپنے اسی صلاحیتوں کو، انہی شاکلہ کی جو پاورز ہیں وہ کس حد تک اپنے دین کے لیے، اپنی اخلاقی اعتبار سے، اپنے دین کو قرآن کے قریب کرنے کے لیے یا اپنے لیے استعمال کرتے ہیں. تو اس میں پھر یہ بات بڑی سمجھنے والی ہے کہ اگر ہم دیکھیں تو ویسے تو یہ بہت ہوشیار، سمجھدار ہے دنیاوی حساب سے، لیکن اگر دین کے حساب سے دیکھیں تو ہمیں ایسی جگہوں پہ بہت سارے لوگ جو ہیں زیرو نظر آتے ہیں. یعنی کہ اپنا تزکیہ نفس جو ہے، یعنی صفائی کا جو عمل ہے، اصلاح کرنا قرآن کے مطابق، یعنی کہ اپنے آپ کو متقی، پرہیزگار بنانا، گریجولی سلولی آگے بڑھنا ایمان کے درجات میں، اور اپنے آپ کو اخلاقی و دینی حساب سے اپنی صلاحیتوں کو ابھارنا، یعنی کہ نماز، روزہ، اور اس کے علاوہ دوسروں کی ہیلپ، اپنے آپ کی ہیلپ، یعنی دوسروں کے لیے کیا کرتے ہیں، سب کچھ یہ ساری باتیں آ جاتی ہیں پھر دینی اعتبار سے. اور یہ ایکچولی شاکلہ کا پرپس بھی ہے ایک اور ڈفرینٹ وے میں، کیا کہ آپ جو اپنی صلاحیتوں کا استعمال، یوزیج جو ہے وہ کس طرح سے کر رہے ہیں. بھائی ایک طرف تو آپ جو ہے اپنے آپ کو بنا رہے ہیں، ٹھیک کر رہے ہیں، بالکل صحیح ہے، ماننے والی بات ہے، یعنی کہ آپ نے اپنے آپ کو اسٹیبل کیا، اپنے آپ کو دنیاوی حساب سے ہر لحاظ سے فٹ رکھا، اپنے آپ کو، آپ نے اپنے آپ کو اسٹیبل کیا، اپنے آپ کو فیمس کیا، اپنے آپ کو سکسیزفل کیا. لیکن آن دا ادر ہینڈ آپ دینی اعتبار سے کس لیول پہ ہیں، ایمان کے کس درجے پہ ہیں، آپ متقی، پرہیزگاری کے کس لیول پہ ہیں، یہ ایک شاکلہ کا ایک اور اینگل ہے سوچنے والا. اس کے بعد پھر دوسری چیز آتی ہے کہ آپ کے ساتھ جو آپ کے لوگ چل رہے ہیں، یعنی کہ آپ کے آس پاس جو لوگ ہیں، آپ کی فیملی کے، آپ کے جاننے والے، آپ کے جو، ان کے لیے آپ کیا کچھ کرتے ہیں، کیا نہیں کرتے. اگر آپ کے پاس اللہ تعالیٰ نے آپ کو ٹائم دیا ہے، آپ کو علم دیا ہے، آپ کو منی دی ہے، یا آپ کو بہت ساری ایسی صلاحیتیں دی ہیں کہ آپ دوسرے کا دکھ درد، اس کی بھلائی کے لیے، اس کی فلاح کے لیے، اس کے لیے آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں اور آپ نے نہیں کیا، یعنی آپ کا پوری زندگی فوکس رہا، آپ خود ہی رہے فوکس اپنی زندگی کا، آپ کا جو اسٹینڈرڈ ہے، آپ کا بینچ مارک جو تھا آپ کا، وہ اپنے آپ کو ہی بس ایک ہائر لیول پہ لے جانا تھا،
تو پھر یہاں پر مسئلہ پیدا ہوتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے جتنی تعالیٰ نے آپ کو حکمت اور بصیرت دی ہوتی ہے، آپ کی شاکلہ کے حساب سے آپ کو سمجھ دی ہوتی ہے، تو پھر آپ کا احتساب یعنی کہ جو آپ کا جو ٹیسٹ ہے، آپ کی جو آزمائش ہے، آپ کا جو حساب کتاب ہوگا آخرت میں، وہ بھی اسی لیول پہ ہوگا۔ اس بات کو یوں سمجھ سکتے ہیں کہ ایک عالم ہے، ظاہر سی بات ہے اس کا علم جو ہے ہائیسٹ لیول پہ ہوتا ہے، وہ پڑھتا ہے، لکھتا ہے، سمجھتا ہے، وہ لوگوں کو ٹیچ کرتا ہے، اور ایک جاہل ہے جس کو کچھ نہیں پتا، ایک مزدور ہے، عام سا بندہ ہے، تو دونوں کا شاکلہ بالکل ڈفرینٹ ہے، دونوں کا جو لیول ہے انڈرسٹینڈنگ کا دنیا کا اور دین کا، وہ بالکل ڈفرینٹ ہے۔ تو ان دونوں کا جو ٹیسٹ ہوگا، ان کے دونوں کا جو حساب کتاب ہوگا، وہ بالکل مختلف ہے، الگ ہوگا۔ ایک عالم کا اس کے حساب سے، اس کی شاکلہ کے حساب سے اس کا حساب و کتاب پوچھیں گے، اس سے پوچھیں گے تم نے کیا کچھ کیا دوسروں کے لیے یا کیا ٹیچ کیا۔ اسی طرح ایک غریب مزدور جو ہے، اس کی جتنی اس کی لمٹس ہوں گی، اس کی سمجھ ہوگی، جو اس کے پاس ہوں گی، وہ تعالیٰ اسی حساب سے اس کا حساب لیں گے۔ تو یہ بالکل بیسک اگزامپل ہے سمجھنے والی۔ اب ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارے اپنے شاکلہ کو ہم کیسے پہچانتے ہیں، یعنی ہم اپنے آپ کو کس طرح سے سمجھتے ہیں، ہمارے اندر کون کون سی صلاحیتیں ہیں بسائڈس یعنی کہ اس کے باوجود کہ دنیا کے جو بھی سکسیس ہم حاصل کرتے ہیں یا جو بھی کچھ کرتے ہیں، اس کے علاوہ ہم دینی اعتبار سے اپنے آپ کو کتنا ٹھیک رکھتے ہیں، ایک بات۔ دوسری چیز یہ کہ اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کے ساتھ ساتھ ہم دوسروں کی کتنی اصلاح اور تربیت اور گائیڈنس کرتے ہیں، اور دوسروں کو کتنا ٹیچ کرتے ہیں، دوسروں کو کتنا بتاتے ہیں۔ سب سے بہترین علم جو سکھانے والا جو اللہ تعالیٰ نے قرآن حدیث میں بیان کیا ہے، وہ قرآن کا ہے اور دین کا ہے، اور وہ ہمارا جو اصل جو ورثہ ہے وہ یہی ہے۔ اب آپ اور میں یا کوئی بھی بندہ ہو، اگر اس بات کو سمجھ لے کہ ہمارے اندر اللہ تعالیٰ نے اتنی صلاحیتیں دی ہیں، تو نہ ایک طرف تو ہم اپنے آپ کو بڑا ہائر لیول پہ لے کے جا رہے ہیں دنیا میں، یعنی کہ آپ کما رہے ہیں، بزنس کر رہے ہیں، جاب کر رہے ہیں، پراپرٹیاں بنا رہے ہیں، آپ کے پاس بے شمار علم ہے دنیاوی حساب سے، آپ دیکھیں سائنٹیفک اور لاجیکل اور یہ اور وہ ہر طرح کے علم آپ کے پاس ہیں۔ دوسری طرف جو ہے آپ اس علم کو، اس نالج کو، اس ٹائم کو دوسروں کو مستفید یا فائدہ نہیں پہنچا رہے آپ، یعنی آپ اس کو اپنے حد تک آپ نے اس کو روکا ہوا ہے، چاہے آپ 50 سال کے ہوں، 60 سال ہوں، 70 سال، جو بھی ایج ہو، جو بھی آپ کا ایکسپیرینس ہو، جو بھی آپ کے تجربات ہوں، لیکن آپ آگے شیئر نہیں کرتے، آگے فارورڈ نہیں کرتے، لوگوں کو بتاتے نہیں ہیں، لوگوں کو گائیڈ نہیں کرتے، لوگوں کی اصلاح نہیں کرتے، نصیحت نہیں کرتے۔ اس میں انتہائی ورائٹی ہے اس کے اندر، اس سبجیکٹ کے اندر آپ ہر اینگل سے، ہر انداز سے، کسی غریب سے لے کے کسی امیر آدمی تک کی بھی آپ کے لمٹس کے، آپ کے دائرے کار میں آتے ہیں، آپ ہر ایک کو سمجھا سکتے ہیں، طریقے سے موقع محل کے حساب سے گائیڈ کر سکتے ہیں، اور اس کا صرف اور صرف ریوارڈ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ دوسرے سے امید اجر رکھنا یہ مناسب نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی دینے والا ہے، اور یہی ایکچولی آپ کا شاکلہ بھی ہے، کیونکہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے آپ سے ہی پوچھنا ہے اینڈ پہ کہ آپ نے اس دنیا میں کیا کچھ آپ کو دیا گیا تھا، اور کیا کچھ آپ نے کیا، اور کیا کر سکتے تھے، اور کیا کچھ نہیں کیا آپ نے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہی فیصلہ کرے گا کہ انسان کو یہ بات اللہ تعالیٰ نے سمجھا دی تھی، بتا دی تھی کہ وہ اس دنیا میں آیا، اس کو سب کچھ ملا، اس کی شاکلہ کے حساب سے اس کو ساری اس کی تربیت ہوئی، سب کچھ ہوا، اور وہ کتنا کر سکتا تھا اور کتنا اس نے کیا یا کیا اس نے نہیں کیا، یعنی جو کچھ کرنا چاہیے تھا اس کی لمٹ سے اس نے اتنا نہیں کر سکا۔ تو پھر یہاں بات آتی ہے کہ حساب کتاب میں انسان جو ہے وہ اللہ سے پوچھ سکتا ہے کہ اس کی شاکلہ، اس کی لمٹس، اس کی وسعت کے حساب سے اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت کچھ دیا، لیکن اس نے وہ کام نہیں کیا جو کرنا چاہیے تھے۔ تو یہ اصل اس ٹاپک کا ایک موضوع، جو بیسک پوائنٹ ہے وہ یہی ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو جج کرنا چاہیے، اپنے آپ کو ریئلائز کرنا چاہیے، اینالائز کرنا چاہیے، ٹیسٹ کرنا چاہیے کہ ہمارے اندر کتنی صلاحیتیں، ایبلٹیز ہیں، بسائڈس اپنی پرسنل ذاتی زندگی کے علاوہ، یعنی آپ کا جو اپنا فوکس ہے اس کے علاوہ ہٹ کر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے ذریعے کتنے لوگوں کو بینیفٹس مل رہے ہیں، فائدے ہو رہے ہیں، ہر اینگل سے، ہر طریقے سے۔ یہ ہر انسان خود اپنا جائزہ لے سکتا ہے۔ انشاءاللہ سب کو مزہ آئے گا بات سننے کے، اور I'm sure کہ آپ لوگ، ہم سب لوگ جو ہیں اس بات کی کوشش بھی کریں گے لائف میں۔ انشاءاللہ اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔